سنیے گا، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم تین طریقے کی خیانت مت کرو. لا تخونوا اللہ، تم اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، والرسول، اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانت میں خیانت مت کرو. پتہ یہ چلا کہ امانت میں تین طریقے کی خیانت ہوتی ہے. ایک ہوتی اللہ کے ساتھ خیانت، اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا، اللہ کی توحید سے ہٹ کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے وہ کسی اور کے لیے کرنا. یہ سب سے بڑی خیانت اور سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی خیانت اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق کسی اور کو. نماز میں آ کر کے ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ سے ہم یہ وعدہ کریں اور اللہ کے سامنے یہ اقرار کریں اور اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے آگے بھی جھکائیں. آپ کے بہت زیادہ سدھارتھ نگر سے دور نہیں ہے لکھنؤ کا دیوا، جس کو دیوا شریف کہا جاتا ہے. پچھلے مہینے میرا پروگرام بارہ بنکی کے ایک علاقے میں تھا. کار سے مجھے جانا تھا، کار کے ڈرائیور نے کہا مولانا ہم کسی اور روٹ سے جائیں گے، ہم دیوا کے راستے سے نہیں جائیں گے. میں نے کہا کیوں؟ بولے وہاں دیوا کا میلہ چل رہا ہے، دیوا کا عرس چل رہا ہے، سارے راستے بلاک ہیں، پورے ہندوستان سے مردوں عورتوں کا جمگٹ لگا ہے، کھانے پینے کے پکوان کی دکانیں کھلی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بے شرمی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، طوائفیں بلائی جاتی ہیں، ان کا ناچ بھی کرایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد مزار کے اوپر جا کے وہاں مردوں اور عورتوں کے سر بھی جھک رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، یہ سب سے بڑی خیانت ہے جو آج کا مسلمان کر رہا ہے، آج کا مسلمان کر رہا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں صاحب فلانا مشرک ہے اور فلانا جہنمی اور فلانا غیر مسلم ہے. علامہ مولانا الطاف حسین حالی نے 100-150 سال پہلے جو نقشہ کھینچا تھا 2023 میں بھی ایسا لگتا ہے آج کے ماحول کو دیکھ کر کے نقشہ کھینچا. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. میرے بھائیو یہ کیسی توحید ہے؟ ایک طرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، ایک طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار بھی کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف غریب نواز کا لقب کسی اور کو دیا جا رہا ہے، بندہ نواز کا خطاب کسی اور کو دیا جا رہا ہے، مشکل کشا کا لقب کسی اور کو دیا جا رہا ہے، کالے اور لال پیلے دھاگوں کو مشکل کشا بنایا جا رہا ہے، بچوں کے ماتھے پر ٹیکا لگا کے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ میرے بچے کو نظر بد سے بچا لیں گے. کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑی خیانت یہی ہے لا تخونوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو. اور اللہ کے نبی کو خطرہ تھا اپنی امت کے بارے میں، خطرہ تھا آپ کو اپنی امت کے بارے میں کہ میری امت کے اندر یہ حالات آئیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے لوگ مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے. وحتى يعبد الاوثان، اور میری امت کے لوگ بھی بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں گے، بت پرستی نہ کرنے لگیں گے. میرے بھائیوں ایک پتھر کی مورتی کو اگر عبادت کرنے والا اور اس کے سامنے سر جھکانے والا اگر مشرک ہے تو کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی نیک بندے کی قبر پہ جا کر کے سر جھکانے والا موحد نہیں ہو سکتا ہے. اگر کھڑی مورتی کی پوجا کرنے والا مشرک ہے تو کسی کو لٹا دیا جائے اور کوئی پڑا اور پڑی مورتی اور پڑا بت بنا دیا جائے تو اس کی عبادت کرنے والا موحد
کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے اندر بھی بت پرستی کی جائے گی. اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا حتی یطوف علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، یہاں تک کہ قبیلے دوس کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت کا چکر نہ لگائیں گی. ذو الخلصہ یہ قبیلے دوس کے اندر ایک بت تھا، اس بت کا چکر قبیلے دوس کی عورتیں نہ لگائیں گی. یعنی وہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں مسلمانوں کی سوسائٹی میں لوٹ آئیں گی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے. ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر میں نے دیکھا ایک جگہ ایک برتن میں ایک کپڑے میں بہت ساری چیزیں رکھی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بولے صاحب سہاگ کی پڑیا ہے. سہاگ کی پڑیا. اس میں کیا ہے؟ اس میں پتہ ہے کہ سندور بھی ہے، اس میں منگل سوتر بھی ہے، اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کلچر ہے. آج مسلمان اپنی شادی میں سہاگ کی پڑیا. میری ماں اور بہنوں، اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں. اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے. سہاگ کی نشانی آپ کے دل میں آپ کے شوہر کی محبت ہے. سہاگ کی نشانی آپ کے دل میں اپنے شوہر کا احترام ہے. اسلام میں نہ کوئی منگل سوتر ہے، اسلام میں نہ کوئی ماتھے کا سندور ہے، اور اسلام میں نہ کوئی ماتھے کی بدیا ہے، اور اسلام میں نہ کوئی شوہر کے نام کی لاکٹ ہے. اسلام کی نظر میں اگر سہاگ کی کوئی نشانی ہے تو بیوی کے دل میں شوہر کی محبت. آج ہماری سوسائٹی میں یہ کام ہو رہا ہے میرے بھائیوں. یہ پہلی خیانت. دوسری خیانت فرمایا والرسول، اور رسول کے ساتھ تم خیانت نہ کرو. رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہونی چاہیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ وہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے نبی کی کوئی سنت کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی محبوبہ کے لیے، لوگوں کے ڈر سے آپ نے نبی کی سنت پر چھری چلا دی، آپ نے نبی کی سنتوں کو ترک کر دیا، آپ نے نبی سے محبت کا حق ادا نہ کیا. لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. محبت کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ، محبت کا دعویٰ تو وہ بھی کر رہے ہیں جو 12 ربیع الاول کو بڑی بڑی کیک کاٹ رہے ہیں. بڑے بڑے جبہ دھاری اور بڑے بڑے داڑھی والے، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے ڈگری یافتہ لوگ آج کیک کاٹ رہے ہیں. صاحب ہم اللہ کے پیارے نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں، ہم آپ کا برتھڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جس مذہب میں نہ برتھڈے منانے کی، نہ اینیورسری منانے کی، نہ کوئی پیدائش کا دن منانے کی، نہ مرنے کا دن منانے کا کوئی کلچر نہیں ہے. آج اس اسلام کا ماننے والا اپنے نبی کا برتھڈے منا رہا ہے اور کہہ رہا ہے صاحب مجھے اپنے نبی سے بڑی محبت رسول کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم نے محبت رسول کا مطلب سمجھا ہی نہیں. ہم نے سمجھا سال کے ایک دن اچھل لیے، کود لیے، جھنڈیاں لگا لی، نبی کا نام لے کر کے نعرے لگا لیے، ہم نے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا. میرے بھائیوں تم کیا جانو کہ نبی سے محبت کیا ہوتی ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں میرے دل کو قرار نہیں ملتا، میرے دل کو سکون نہیں ملتا. اے اللہ کے نبی میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں جب میری موت ہو جائے گی اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، رفیق مع النبیین، تو اے اللہ کے نبی آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور میں تو ایک عام مسلمان ہوں، اگر میں جنت میں جاؤں گا تو میں آپ کے مقام پر تو نہیں رہوں گا. اے اللہ کے نبی میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا، میں آپ کو جنت میں کیسے دیکھوں؟ محبت اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں نبی کے دیدار کے بغیر چین نہیں ہے، اور جنت میں اپنے نبی کا دیدار کیسے کریں اس کی چنتا اور اس کی ٹینشن ہے صحابی کو. اللہ کے پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور سورہ نساء کی آیت لے کر کے آئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
اولئک رفیقا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن اللہ کے بہترین بندوں کے ساتھ رہے گا، وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا، وہ شہیدوں کے ساتھ رہے گا، وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے صحابی کو بلایا اور قرآن کی یہ آیت پڑھ کے سنا دی۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تم اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو، قرآن کی یہ آیت تمہیں پیغام دے رہی ہے، تم اپنے نبی کی اطاعت کرو، تم اپنے نبی کی اتباع کرو، تم اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلو، اللہ جنت میں تمہیں اپنے نبی کے ساتھ رکھے گا۔ تو اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو اور رسول کے ساتھ خیانت۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور اے ایمان والو اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ یہ تیسری امانت میں خیانت کیا ہے؟ یہ بندوں کے حقوق میں خیانت ہے۔ کسی کا مال آپ نے ہڑپ لیا، کسی کی زمین آپ نے ہڑپ لی، کسی کا حق آپ نے نہ دیا، یہ اس کے حق میں خیانت ہے، اور یہ خیانت اللہ کیا بہت بھاری پڑے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگوں تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو، ورنہ قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اگر بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ دار بکری نے اگر مارا ہے، اس کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، اس سینگ والی بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اگر تم نے کسی کا حق مارا ہے تو قیامت کے دن اس حق کو چکانا پڑے گا۔ جانتے ہو ابھی زلزلہ آیا تھا نیپال کا، بنارس میں نہیں تھا اس وقت، میں ٹرین پہ تھا، بہار میں تھا۔ میری اہلیہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی زلزلہ محسوس ہوا ہے، ہلکا سا زلزلہ، پورے یو پی کے اندر اس کا جھٹکا محسوس، ہلکا سا زلزلہ، جہاں زلزلہ آیا وہاں تباہی ہوئی اور باقی علاقوں میں زلزلہ محسوس۔ یہ زلزلہ جس کو سائنٹسٹ ناپ رہے ہیں یہاں یہ کتنے پیمانے کا زلزلہ ہے، یہ کتنا خطرناک زلزلہ ہے، اس کی تریوتا کو، اس کی شدت کو آج سائنسدان ناپ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک زلزلہ ایسا بھی آنے والا ہے جس زلزلے کی شدت کو کوئی ناپ نہ سکے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کے دن کا زلزلہ ہوگا جو بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے۔ اور آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت کسی کو ہوتی ہے ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے۔ اللہ مثال بھی کیسی دے رہا ہے، فرمایا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اتنی بے خبر ہو جائے گی، اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کے حمل برباد ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کا چہرہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ قیامت کا دن ہوگا، تصور کرو، چھوٹے موٹے زلزلوں سے آج ہم ڈر جاتے ہیں، قیامت کے دن کا زلزلہ جب آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے، اے آدم آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پہلے انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اے آدم آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنی مصیبت میں ہیں، سورج 1 میل کی دوری پر ہے، گرمی سے لوگ بےحال ہیں، اے آدم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ سے سفارش کر دیجئے، اللہ سے گزارش کر دیجئے کہ جلدی سے حساب لے لے، جلدی سے ہمارا معاملہ ختم کر دے۔ حضرت آدم کہیں گے لست لہا، میں اس کے لائق نہیں ہوں، تم ایک کام کرو، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اے نوح علیہ السلام آپ دنیا میں اللہ کے پہلے رسول ہیں، آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی اپیل کر دیجئے، جلدی سے ہمارا حساب لے لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میں بھی سفارش کرنے کا کہ لائق نہیں ہوں، ایک کام کرو تم ابراہیم علیہ السلام
کے پاس چلے جاؤ، ابراہیم بھی معذرت کر لیں گے، لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے وہ بھی معذرت کر لیں گے، لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے او لوگو تم ایک کام کرو، اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اب سب سے آخر میں لوگ ہمارے نبی کے پاس آئے، سارے انبیاء کی زبان سے ایک ہی جواب نکلے کہ مجھے اپنی فکر ہے، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی چنتا ہے، میں اس کے لائق نہیں۔ سارے انبیاء کو تو اپنی جان کی اور اپنی پہلے فکر ہوگی، مگر ہائے ہائے ہمارے نبی کو کس کی فکر ہوگی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرمائیں گے انا لہا، ہائے لوگوں میں تمہاری سفارش کروں گا۔ آپ کو اپنی امت کی فکر ہوگی، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے جو آج تک کسی نے نہ کی ہوگی، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آج مانگی آپ کو دیا جائے گا، اشفا تو شفا، آج آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ، جب اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول فرمائے گا تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جائیں گی، ایک امانت بھیجی جائے گی اور دوسری رشتہ داری بھیجی جائے گی۔ فَتَقُومَانِ عَلَى جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ، اور پل صراط کے دونوں طرف یہ دونوں چیزیں کھڑی ہو جائیں گی، ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی، اور جن لوگوں نے امانت میں خیانت کی ہوگی اور جن لوگوں نے حقدار اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ توڑا ہوگا، رشتہ کاٹا ہوگا، یہ دونوں اس کو پل صراط کو پار کرنے نہیں دیں گی۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، پل صراط جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک وہ پل، اور اپنے اپنے عمل اور ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے لوگ اس پل پر سے کراس کریں گے، کوئی بہت تیزی کے ساتھ پار کرے گا، کوئی گھسٹ گھسٹ کر پار کرے گا، کوئی اس پر سے جہنم میں گر جائے گا۔ اس پل کے اوپر ایک بریکر کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، ایک طرف امانت اور ایک طرف رحم، رشتہ داری، اور یہ دونوں جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی اور جس نے رشتہ داری کا حق ادا نہ کیا ہوگا اس کو یہ پل صراط پار کرنے نہیں دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، امانت وہ چیز ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی سیرت آپ اٹھائیے، ہمارے پیارے نبی نبوت کا اعلان کرنے کے پہلے مکہ میں کس نام سے جانا جایا کرتے تھے، کس نام سے لوگ آپ کو جانا کرتے تھے؟ ذرا دیکھیے، مکے میں لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانا کرتے تھے، سب کو پتا تھا محمد الرسول اللہ کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ نہ سنا اور آپ نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کی، آپ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے لگے، ہجرت کی رات بھی جب آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا تھا تو آپ نے علی سے کیا کہا تھا؟ اے علی میرے بستر پہ تمہیں سونا ہے، آج کی رات مجھے مدینہ جانے کا حکم ملا ہے، اے علی آج کی رات میں بستر پہ مجھے تمہیں سونا ہے، میرے بستر پہ تمہیں سونا ہے، لیکن اے علی صبح ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ تم مکہ والوں کی امانتیں ان کو لوٹا دیں۔ یہ واقعہ تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا، یہ واقعہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، ہم نے چمن اسلام کے اندر بھی یہ واقعہ پڑھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت علی کو یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ اے علی صبح ہو جائے تو مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا دینا۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، کبھی آپ نے غور کیا جب مکہ والے آپ کے دشمن بن چکے ہیں اور آپ کی جان کے پیچھے پڑ چکے ہیں، ان حالات میں بھی اگر اللہ کے نبی کے گھر میں ان کی امانت رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر کتنا وشواس کرتے تھے، کتنا بھروسہ کرتے تھے۔ ان کو اپنی امانت رکھنے کے لیے اگر کوئی ملا تو جناب محمد الرسول اللہ ملے ہیں۔ ساری دشمنی ایک طرف اور میرے نبی کی امانت ایک طرف۔ میرے نبی کی پہچان امانت داری تھی، میرے امانت میں خیانت کرنا یہ میرے نبی کی شان۔ ارے نبی کی چھوڑو، کسی مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔ جانتے ہو امانت میں خیانت کس کی پہچان ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اے نبی
یہ تو یہودیوں کی پہچان ہے کہ اگر تم ان کو امانت کے طور پر 1 دینار بھی دے دو گے تو اے نبی جب تک کھڑے ہو کر کے ان سے وصولو گے نہیں وہ 1 دینار بھی تم کو واپس نہ کریں گے. اتنے بڑے بے ایمان اور اتنے بڑے امانت میں خیانت کرنے والے یہودی ہیں. امانت میں خیانت کرنا یہ یہودیوں کی نشانی ہے. اور آگے بڑھو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث, منافق کی 3 پہچان ہے, منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ, اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے.